جعفر ایکسپریس حملے کے تمام یرغمالی بازیاب، تمام 33 دہشت گرد جہنم واصل۔ DGI/SPR کا کامیابی کے ساتھ آپریشن کی تکمیل کا اعلان۔ لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری نے کہا مجموعی طور پر FC کے 4 جوان شہید ہوئے، دہشت گردوں نے 21 مسافروں کو شہید کیا۔ شہادتیں آپریشن سے پہلے ہوئیں، کلیئرنس آپریشن کے دوران کسی مسافر کو نقصان نہیں پہنچا۔ دہشت گردوں نے یرغمالیوں کو انسانی شیلڈ کے طور پر استعمال کیا۔ فورسز نے احتیاط اور مہارت سے آپریشن مکمل کیا۔ آپریشن میں آرمی، ایئر فورس، فرنٹیئر کور اور SSG کے جوانوں نے حصہ لیا۔ ٹرین میں 440 مسافر سوار تھے جنہیں مرحلہ وار رہا کرایا گیا۔ دہشت گرد افغانستان میں اپنے ماسٹر مائنڈ سے رابطے میں تھے۔ ترجمان پاک فوج کا مزید کہنا تھا کہ جعفر ایکسپریس حملے کے بعد گیمز کے رولز تبدیل ہو چکے، کسی کو معصوم شہریوں کو نشانہ بنانے کی اجازت نہیں دی جا سکتی، بے گناہ عوام کو نشانہ بنانے والوں کا پیچھا کیا جائے گا۔ DGI/SPR لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری کہتے ہیں کہ دہشت گردوں کا اپنے آقاؤں کے ساتھ گٹھ جوڑ سامنے آ گیا۔ ٹرین حملے کے چند منٹ بعد ہی بھارتی میڈیا میں گمراہ کن رپورٹنگ شروع ہوئی۔ بھارتی میڈیا نے AI پرانی فوٹیجز اور تصاویر نشر کی۔ کچھ مخصوص عناصر بھی اپنے سوشل میڈیا کو ایکٹیو کر لیتے ہیں۔ افسوس، یہ عناصر اقتدار کی ہوس میں قومی مفاد کو بھینٹ چڑھا رہے ہیں۔ انتشاری سیاست کے پیچیدہ ہاتھوں کی عوام کو سمجھ آ رہی ہے کہ عوام کو گمراہ کرنے کے لیے بیانیاں بناتے ہیں۔ پہلے خود تو قانون کا احاطہ کر لیں۔ وزیراعظم شہباز شریف ایک روزہ دورے پر آج کوئٹہ جائیں گے۔ امن و امان کی صورتحال پر اجلاس کی صدارت کریں گے۔ جعفر ایکسپریس پر حملے سے متعلق بریفنگ دی جائے گی۔ دہشت گردوں سے نمٹنے کے لیے اہم فیصلے بھی کیے جائیں گے۔ وزیر اعظم سے وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی کا رابطہ۔ جعفر ایکسپریس واقعے پر بریفنگ دی۔ شہباز شریف کا شہداء کے خاندانوں سے اظہار افسوس کہا۔ پوری قوم اس بزدلانہ حملے اور معصوم جانوں کے ضیاع پر دکھی ہے۔ ایسی بزدلانہ کارروائیاں پاکستان کے امن کے عزم کو متزلزل نہیں کر سکتیں۔ صدر آصف علی زرداری کا یرغمالی مسافروں کو بازیاب کرانے پر سیکیورٹی فورسز کو خراج تحسین۔ فوج کی پیشہ ورانہ صلاحیتوں کی تعریف۔ شہداء کے خاندانوں سے بھی اظہار تعزیت۔ وزیر داخلہ محسن نقوی نے کہا کہ سیکیورٹی فورسز نے دہشت گردوں کے مذموم عزائم کو خاک میں ملایا۔ وزیر اطلاعات عطا طارق نے کہا کہ بلوچستان میں آپریشن منطقی انجام کو پہنچا، بڑے سانے سے بچ گئے۔ کچھ سیاسی عناصر نے اس افسوسناک واقعے کو اپنی سیاست چمکانے کے لیے استعمال کیا۔ بلوچستان میں دہشت گردی پر عالمی برادری بھی پاکستان کے شانہ بشانہ۔ امریکہ، چین، برطانیہ، جرمنی، ناروے، روس اور فرانس کا پاکستان سے اظہار یکجہتی۔ رومانیہ، ترکیہ اور ایران کی بھی سانحہ جعفر ایکسپریس کی شدید الفاظ میں مذمت۔ عالمی برادری کا شہداء کے لواحقین سے اظہار تعزیت۔ عالمی برادری دہشت گردی کے خلاف پاکستان کی کوششوں کو بھرپور سپورٹ کرنے کے لیے پرعزم۔ معصوم شہریوں پر حملے بلوچ روایات نہیں، کسی کو اپنا نظریہ زبردستی مسلط کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان کا صوبائی اسمبلی میں اظہار خیال۔ سرفراز بگٹی نے کہا کہ جو پاکستان کے خلاف ہتھیار اٹھائے گا ریاست خاتمہ کر دے گی۔ ناراض بلوچ رہنماؤں کو ایک بار پھر مذاکرات کی پیشکش بھی کر دی۔ اسمبلی میں جعفر ایکسپریس حملے کے شہداء کے لیے فاتح خوانی بھی کی گئی۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان کی زیر صدارت امن و امان سے متعلق اجلاس بھی ہوا۔ جعفر ایکسپریس پر دہشت گرد حملے سے متعلق بریفنگ۔ سرفراز بگٹی نے حملہ ناقابل برداشت قرار دے کر سخت کارروائی کا حکم دے دیا۔ کہا دہشت گرد 1 انچ پر بھی قابض نہیں رہ سکتے۔ وزیر اعظم شہباز شریف سے چیمبر آف کامرس کے صدور کی ملاقات۔ معاشی استحکام پر حکومتی اقدامات کی تعریف۔ مشاورتی عمل کا حصہ بنانے پر اظہار تشکر۔ وزیر اعظم کی وزارتوں کو چیمبرز کی تجاویز پر مبنی پالیسی اقدامات کا لاہ عمل پیش کرنے کی ہدایت۔ کہا معاشی استحکام کے بعد ملک کی ترقی کا سفر شروع ہو چکا، معیشت کی بہتری کے لیے سب کو مل کر کام کرنا ہوگا۔ تاجر برادری حکومتی ٹیکس ریونیو میں اضافے کے لیے تجاویز دے۔ کاروباری برادری کے مسائل کا حل اولین ترجیح قرار۔ بحریہ ٹاؤن کراچی کے خلاف بڑا ایکشن۔ نیب نے ملک ریاض اور دیگر ملزمان کے خلاف مزید گھیرا تنگ کر دیا۔ وارنٹ گرفتاری جاری۔ بحریہ ٹاؤن کراچی کی تمام کمرشل سرگرمیاں بھی منجمد۔ کمرشل پلاٹس، پلازوں، شو رومز، ہوٹلز، دفاتر کی خرید و فروخت بند۔
مجموعی طور پر 10,468 کمرشل پلاٹس پر سرگرمیاں منجمد۔ کارروائی احتساب عدالت میں دائر ریفرنس کے تناظر میں کی گئی۔ ملک ریاض، علی زین ملک اور دیگر دائر ریفرنس میں نامزد ہیں۔ نیب کا کہنا ہے کہ ملک ریاض اور دیگر نے 16,000 ایکڑ سے زائد اراضی ہتھیائی۔ کراچی میں پیپلز بس سروس بھی ڈکیتوں کے نشانے پر، ڈاکو 11 لاکھ روپے، موبائل فونز اور سیکیورٹی گارڈ سے اسلحہ چھین کر فرار۔ پیپلز بس سروس کے متاثرہ ڈرائیور شیر خان نے کہا کہ 6 ڈاکو آئے، عملے کو یرغمال بنا کر تشدد بھی کیا۔ ڈاکو کرایہ قیمت میں حاصل رقم لوٹ کر فرار ہو گئے۔